آج علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور آج ملاقات میں تمام چیزیں عمران خان کو بتائی گئی ہیں۔ کل بھی ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کی، سلمان اکرم راجہ کی، اور ایون کہ آج عمران خان نے خود ہی بتا دیا، آج عمران خان خود ہی بول پڑے کہ کل مجھے ساری چیزیں نہیں بتائی گئی، کل مجھے نہیں بتایا گیا کہ ڈی چوک پر کیا ہوا۔ آج علیمہ خان پہنچی اڈیالہ جیل اور آج کا تمام واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں کل کی صورتحال تھوڑی سی آپ کو بتا دوں۔ کل علیمہ خان پہنچتی ہیں، 5 گھنٹے انتظار کرتی ہیں، ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، ملاقات کرنے نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد آج وہ پہنچتی ہیں اڈیالہ جیل کے قریب پہنچتی ہیں، 2 کلومیٹر پیچھے ہی ان کی گاڑی روک لی جاتی ہے۔ اور یہ بہت دکھ کا عالم ہے، تکلیف کا عالم ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پنجاب پولیس کی جو حرکتیں ہیں، جو پنجاب پولیس نے ان کی گاڑی روکی، افسوسناک یہ بات ہے، ان کی گاڑی 2 کلومیٹر پیچھے روک لی جاتی ہے۔ وہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرتی ہیں اور پھر اڈیالہ جیل جاتی ہیں۔ آج اڈیالہ جیل جا کر وہ عمران خان سے ملاقات کرتی ہیں، عمران خان کو تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ڈی چوک پر یہ ہوا تھا۔ عمران خان کو جا کر بتاتی ہیں کہ ہمارے اتنے شہید ہیں جو سامنے آ چکے ہیں، جن کا پتہ چل چکا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا، مسنگ پرسن ہیں، اور کئی لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، میتیں ہیں، وہ واپس نہیں کی جا رہی۔ جب عمران خان کو یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں تو عمران خان کا رد عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عمران خان کوئی رد عمل دیتے، عمران خان کوئی پلان بتاتے، کوئی بات کرتے، عمران خان نے کہا کہ کل مجھے ساری پکچر نہیں دکھائی گئی، کل مجھے ساری باتیں نہیں بتائی گئی۔ اور کتنے افسوس کا عالم ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین جاتا ہے، اس پارٹی کے لیے کئی لوگوں نے قربانی دی، کئی لوگ زخمی ہو گئے، کئی لوگ شہید ہو گئے، اور کئی ابھی تک مسنگ پرسن ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پر ہیں، زندہ ہیں یا وہ مر گئے ہیں، یا مطلب انہیں مار دیا گیا ہے، نہیں پتہ چل رہا۔ اور یہ جو لمحہ ہوتا ہے جب پتہ نہیں چلتا، یہ بہت افسوس کا یہ عالم ہوتا ہے اور یہ بہت تکلیف کا عالم ہوتا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب ایک تو کل جاتے ہیں، کل کیونکہ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ مجھے کل ساری باتیں نہیں بتائی گئی۔ کیوں نہیں بتائی گئی؟ آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ بتاتے کارکنان کے یہ جذبات ہیں، آپ بتاتے کہ کارکنان کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ بتاتے اس طرح گولیاں چلائی گئی، لیکن کل آ کے وہ کہتے ہیں گولی چلانا ایشو نہیں۔ اس پہ میں نے کل بات کی، میں آج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج عمران خان نے کیا کہا۔ ایک بات عمران خان کو جب بتایا گیا کہ آپ کے کارکنان کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، یہ تمام چیزیں بتائی گئیں، تو عمران خان کا رد عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ کل جو لوگ مجھ سے ملے ہیں جیل میں، انہوں نے مجھے جو تفصیلات فراہم کی ہیں وہ پوری نہیں تھیں۔ آج مجھے میری بہنوں کے ذریعے اور وکلاء کے ذریعے مکمل تفصیلات ملی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کس طرح گولیاں چلائی گئی ہیں۔ یہ آج علیمہ خان نے عمران خان کو بتایا۔ عمران خان بتا رہے ہیں کہ آج مجھے بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنی گولیاں چلائی گئی ہیں، اس کے علاوہ کس طرح گولیاں چلائی گئی ہیں، کتنے ابھی لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، اور کئی ہزار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ 14 لوگوں کی جو تفصیلات ہیں، 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات وہ سامنے آ گئی ہیں، اور مزید شہادتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ مزید لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ سیاسی ورکروں کا احتجاج ایک جمہوری عمل ہے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا دنیا کی کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ شہادتوں کے حوالے سے اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں کنفیوژن ہے۔ اس پر میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل میں ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ علیمہ خان نہیں کہہ رہی، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو یا تو سمجھ نہیں ہے یا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ورکر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایسے شخص کو پارٹی کا چیئرمین بھی میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے، جس کو اندازہ نہیں کہ کتنے ورکر مارے گئے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں، کتنے لوگ غائب ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، کتنے لوگ اٹک جیل میں ہیں، کتنے اڈیالہ جیل میں ہیں، کتنے ایف آئی اے کے پاس ہیں، نہیں پتا۔ میرے خیال سے تو ایسے انسان کو پارٹی چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ عمران خان کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو شاید اندازہ نہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر بھرپور آواز اٹھائیں گے، انٹرنیشنل فورمز میں جائیں گے، اور اوورسیز پاکستان نے اسے اپیل کی ہے کہ آپ سب مل کر اس پر آواز اٹھائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی، کیونکہ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی اسلام آباد کس طرح لے کر جانا ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے میری ہدایات کے مطابق کیا ہے۔
اب وہ تمام لوگ جو بشرا بی بی پہ پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے سنجانی سے آگے گئی ہیں یا ڈی چوک لے کر گئی ہیں، آج ان کو بھی عمران خان کی طرف سے جواب مل گیا ہے۔ عمران خان نے یہ جواب دیا ہے کہ بشرا بی بی کو میں نے ہدایات دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے، اور انہوں نے جو بھی کیا ہے میری ہدایت کے مطابق کیا ہے۔ سو ان تمام لوگوں کو بھی اب جواب مل گیا ہے، اور انہیں سامنے آ کر مذمت کرنی چاہیے اپنے بیان کی، اپنی آڈیو کی، کہ میں نے یہ کیا باتیں کی تھی۔ یہ تو ہو گیا بشرا بی بی کے حوالے سے۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ ایک آخری کارڈ میرے پاس ہے جو کسی کو نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پر استعمال کروں گا۔ مطلب ایک چیز واضح ہو گئی کہ جیل میں بیٹھا وہ شخص ہار نہیں مان رہا، جیل میں بیٹھا وہ شخص گردن نہیں جھکا رہا، جیل میں سر اسی طرح ڈٹا ہوا ہے، ضمیر اسی طرح قائم ہے، اور حوصلہ بھی اسی طرح قائم ہے۔ جیل میں بیٹھ کے بھی وہ کہتا ہے کہ ہار نہیں مانوں گا، جیل میں بیٹھ کے بھی وہ کہتا ہے کہ میں لڑوں گا، اپنی آخری سانس تک لڑوں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے کہ شہداء مارچ کیا جائے پشاور میں، اور پوری قوم کو بتایا جائے کس طرح ہمارے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ یہ تو بات ہوگی عمران خان کے حوالے سے۔ باقی کے پی کے اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جس طرح کے پی کے اسمبلی میں ایک دفعہ پھر میں کہوں گا زبردست تقاریر جاری ہیں۔ دیکھیں کے پی کے پہ تنقید کرنا بنتا ہی نہیں، انہوں نے اپنا حق نبھایا ہے، اور بخوبی انہوں نے اپنا حق نبھا کر دکھایا ہے۔ موسٹلی جو لوگ جن کی شہادت ہوئی ہیں وہ کے پی کے سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، کٹلی ستیاں سے ہے ایک نوجوان، موسٹلی کے پی کے سے ہیں۔ سو وہ پہنچے ہیں، ڈی چوک پہنچے ہیں، رکاوٹوں کو ہٹا کر پہنچے ہیں، اور پھر بھی وہ آپ کے حصے کی بات کر رہے ہیں، پھر بھی وہ آپ کے حصے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف پنجاب کے جتنے لیڈران ہیں ٹویٹ کر دیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک چیز پہ ورکر کا حوصلہ مزید بحال ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو فارغ کیا جائے، مزید نئے لوگ سامنے لے کر آئے جائے، وہ لوگ جنہوں نے ڈی چوک پہ لڑائی کی، وہ لوگ جو ڈی چوک پہنچے، وہ لوگ جنہوں نے کنٹینر سائٹ پہ کیے، وہ لوگ جو رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے پہنچے۔ سو اصل لیڈرشپ وہی ہے جو گراؤنڈ پر موجود ہوتی ہے، جو میدان میں لڑنے والی ہوتی ہے۔ باقی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جن کا جو کردار ہے۔ یہ تو باتیں ہو گئی عمران خان کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ولاگ کے سٹارٹنگ میں کہا، ایک چیز آج واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کو ڈیلا جیل میں کلیئر تصویر نہیں دکھائی جاتی، جو بہت ہی ایک افسوس کا دکھ کا عالم ہے، کیونکہ وہ شخص جیل میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ شخص فیصلے اس بنا پہ کرتا ہے جو بتایا جاتا ہے۔ علیمہ خان آج پہنچی، علیمہ خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے قوم کو۔ آپ کے کہتے ہیں مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ عمران خان کو ڈیلا جیل میں کلیئر تصویر نہیں دکھائی جاتی، جو بہت ہی ایک افسوس کا دکھ کا عالم ہے، کیونکہ وہ شخص جیل میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ شخص فیصلے اس بنا پہ کرتا ہے جو بتایا جاتا ہے۔ علیمہ خان آج پہنچی، علیمہ خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے قوم کو۔ آپ کے کہتے ہیں مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔